قرار ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ جو ہے نا اگر آپ کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا تو آپ جائیں، میں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں بس آئے گی رکے گی، میں اس پہ بیٹھ کے چلا جاؤں گا۔ تو وہ مجھے پتہ ہے کیا کہتی ہے نو نو، میں پریشان ہوں کہ بس لیٹ نہیں ہونی چاہیے، لیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کہ فارنر ایک آیا ہوا ہے پاکستانی، تو اس کے سامنے بس ہماری لیٹ ہوگی تو ہماری چائنا کی بےزتی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں منگل کے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا وطن۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جب تک کسی ملت کا ہر فرد اپنے وطن کی روشنی کے لیے، اس کو چمکانے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے کوشاں نہیں ہوگا، وہ ملک، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتے۔ اب ہم لوگ جو میں اور میرا وطن پروگرام پیش کرتے ہیں تاکہ ہر پاکستانی کے دل کے اندر وطن کی محبت پیدا ہو۔ اب وطن کی محبت اس کو آمادہ کرتی ہے وطن کی خدمت پر۔ اس وقت کے جو حالات ہیں، ہم لوگ منفی پہلوؤں پہ تو بہت غور کرتے ہیں اور اسی کو پروپیگنڈے کرتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، غیر ہمارے اندر ایسے منفی پروپیگنڈوں کو بیچتے ہیں اور ہم آگے سے اس کو شیئر کر کے لوگوں کو اور منفی ذہن کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ایک بات طے ہے، ہمارا وطن پاکستان 25 کروڑ کے قریب عوام، ہم میں سے کوئی شخص بھی، اکثریت پاکستان کی جو ہے اس نے پاکستان میں ہی رہنا ہے اور اس کے بچوں نے، نسلوں نے بھی پاکستان ہی کے ساتھ وابستہ رہنا ہے۔ چند لوگ ہوتے ہیں جو کچھ مال کمایا، کچھ کسی طرح کیا، پھر وہ ملکوں سے باہر چلے گئے اور وہاں یا پیسہ کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں یا کسی وجہ سے، لیکن اکثریت پاکستان کے اندر ہی ہے۔ سارے پاکستان کہیں باہر نہیں جا سکتا، اس لیے اپنا یہ ہمارا گھر ہے۔ اور یہ ہمارا گھر کیسے بھی ہے، جیسے ہماری مٹی ہے، ہمارے یعنی پیدائش جس مٹی سے ہوئی ہے وہ پاکستان کا خمیر ہے۔ جیسے ایک روایت کے اندر آتا ہے نا کہ انسان وہیں دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر لیا جاتا ہے، تو ہم پاکستانی لوگوں کا خمیر پاکستان سے لیا گیا ہے۔ اب ہم جو ہے نا پوری دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، میں آپ کو آج ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہر فرد جو ہے اپنے ملت کا ستارہ کیسے ہوتا ہے۔ ایک میں چائنا میں گیا ہوا، ایک چائنیز لڑکی کی اپنے چائنا کی ایک چیز کے اوپر جو ہے نا اس کو کہ ہماری بس لیٹ نہ ہو جائے۔ پورا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ہم لوگ گئے ہوئے تھے تجارتی کام کے لیے، ایوو بڑا تجارتی مرکز ہے چائنا کا، ایوو شہر، تو وہاں پہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو مجھے جانا تھا ایک کسی فیکٹری میں اپنے کچھ چیزیں دیکھنے کے لیے، تو ان سے فون پہ رابطہ کیا، ان ٹرانسلیٹر ہر فیکٹری میں رکھے ہوتے ہیں انگلش میں، تو انہوں نے مجھے بتایا، اپنے جو ہمارے پاکستانی دوست ہیں، بھئی یہاں سے آپ کو جو ہے بس کے ذریعے جانا پڑے گا، اور انہوں نے مجھے ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ راستہ بہت زبردست ہے، پہاڑی راستہ ہے، لیکن آپ کو ٹنلز بہت زیادہ ملیں گی۔ انہوں نے سڑک کو موٹر وے بنایا، جہاں کھائی آئی ہے پل بنایا، جہاں پہاڑ ہے سوراخ کر دیا، اور کنٹینیو ایسے ہی سیدھا روڈ بنایا ہوا ہے۔ خیر جب میں وہاں پہ پہنچا تو صبح چلا تھا میرا حلم میں، تو وہاں پہ 1 بجے پہنچا۔ جب بس سے اترا تو وہ آگے چائنیز فیکٹری کی لڑکی جو ہے وہ آئی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، ان سے پوچھ تو یہ رہا کہ واپسی والی بس کتنے بجے ملے گی؟ انہوں نے کہا جی 2 بجے کی بھی ہے، 4 بجے کی۔ میں نے کہا 4 بجے والا ٹکٹ لے لے، تاکہ میں واپس وہ پہنچ کے 2 گھنٹے کا سفر تھا تو اپنے مقام پہ پہنچ جاؤں گا۔ اس نے ٹکٹ مجھے 4 بجے کا لے لیا۔ تو خیر جب ہمارا کام وغیرہ ختم ہو گیا، وہ مجھے بس ٹرمینل پہ بس پہ بٹھانے کے لیے لے کے آئی۔ تو اب جو ہم پہنچے ہیں تو 10 منٹ پہلے پہنچے ہیں، 4 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ ہم بیٹھ کے تھوڑی دیر وہ انتظار کیا، تو جب 5 منٹ رہ گئے نا، تو لڑکی بار بار اٹھتی ہے، باہر جاتی ہے، بس کو دیکھتی ہے، ادھر دیکھتی ہے۔ خیر
میں نے سمجھا کہ شاید اس کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ بیچاری بے قرار ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ جو ہے نا اگر آپ کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا تو آپ جائیں، میں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں بس آئے گی رکے گی، میں اس پہ بیٹھ کے چلا جاؤں گا۔ تو وہ مجھے پتہ ہے کیا کہتی ہے نو نو، میں پریشان ہوں کہ بس لیٹ نہیں ہونی چاہیے، لیٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی کہ فارنر ایک آیا ہوا ہے پاکستانی، تو اس کے سامنے بس ہماری لیٹ ہوگی تو ہماری چائنا کی بےزتی ہو جائے گی۔ میں وہاں پہ سمجھا کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یعنی ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ وہاں جا کے سمجھ آئی کہ وہ ابھی 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے، لیکن ہر فرد چائنا کے ساتھ اپنا کھانا پینا ہے، بچے بھی ہیں، لیکن ملک کے بڑے خیر خواہ۔ اب اللہ کرے ہمیں بھی یہ سمجھ آ جائے اور ہم بھی اپنے وطن کے ساتھ ایسی خیر خواہی ہر جگہ پہ پاکستان پاکستان پاکستان، پاکستان کی عزت کا خیال، پاکستان کی ترقی کا خیال، اور پاکستانی نسل کا اگلی جنریشن کا خیال کہ ہم نے اگلی جنریشن کو ایک بہترین پاکستان دینے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور ہر آدمی اپنے اپنے تجربات سے، اپنے اپنے شعبے سے، اپنے اپنے جو کچھ وہ کر رہا ہے اس سے اس چیز کو بھی مد نظر رکھ کر کہ میں ایک پاکستانی ہوں، اور میرے اس کام کرنے سے جو بھی کام کر رہا ہے، مزدور ہے تو مزدوری کر رہا ہے، تو پاکستانی یعنی ہونے کے ناطے اس کا بھی کردار ہے۔ تو پاکستان کا مزدور بھی پاکستان کی، اور پاکستان کا وزیر اعظم بھی، پاکستان کا صدر بھی، پاکستان کا ہر بندہ پاکستان کی عزت آبرو کا حامی ہے، اور اس کا وہ مکلف ہے کہ وہ اپنے کردار سے وطن کی عزت کا خیال کرے۔ تو ہم سب نے اس کا خیال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور پروگرام کو آگے شیئر بھی کرنا ہے، اور کل ہمارا پروگرام ہوگا بدھ والے دن میں اور میرا دین، یعنی میرا طریقہ زندگی۔ تو کل ہم انشاءاللہ اس بھی بات کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔